تو ویسے یہ بتائیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے کہ 100 سال حکومت کی ہے، لیکن آج کل کے حالات کے سامنے ہیں، بدترین تصویر آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کی. کیا حل ہے آپ کے سامنے مسلمانوں کو واپس وہ والا مقام دلانے کے لیے؟ اس میں سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اس مخلوقات میں مسلمانوں کا جو رتبہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور کئی سو سال حکومت کی مسلمانوں نے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ بہک گئے، ہم لوگ اپنی راہ سے بھٹک گئے. جو بھٹکا ہوا انسان ہوتا ہے اس کو خاصی پریشانی ہوتی ہے. مطلب آپ رستہ بھول جاتے ہیں، اگر آپ کو بہت سے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ رستہ کس طرف جاتا ہے، کہاں جاتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو صحیح رستہ بتا دے گا، وہ گائیڈ لائن آپ کو صحیح دے دے گا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ کو رستہ صحیح نہیں بتائیں گے تو آپ بھٹک کریں گے. کبھی تو ہم لوگ بھٹک رہے ہیں نا، صحیح رستے پہ. سر آپ کا موجودہ جو حکومت ہے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اسلامی دوسری اگلے آپ کے 5 سالوں کو کیا نظر ہے؟ ویسے ترقی کے کام جو آپ بڑے فروغ سے بتا سکتے ہیں ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے. دیکھیں جی، آپ غور کریں کہ صرف لاہور نہیں پورے پنجاب میں کہ جس طرح محنت سے اور جس طرح لگن سے ہمارا قائد ہمارا جناب محترم میاں شباشر صاحب کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان 60 سالوں میں، ان 63 سالوں میں جیسے پاکستان بنا ہے کوئی ایسا سی ایم آیا ہو کہ جس نے اتنی محنت سے، اتنی لگن سے، اتنے خلوص سے کسی ملک کو سنوارنے کے لیے، کسی صوبے کو سنوارنے کے لیے کام کیا ہو. آپ دیکھ لیں کہ نہ کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی چیف سیکٹری ہے، نہ کوئی ایس ایچ او ہے، نہ کوئی سی سی پی او. کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہٹ کے قانون کے دائرے سے نکل کے کام کرنے کی کوشش کرے. ہمارے اگر محترم لیڈر کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بے ایمان ہے یا یہ بندہ کرپٹ ہے تو وہ اپنی سیٹ پہ تصور ہی نہیں کرا سکتا ہو. آپ کی اسی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے، انہوں والے سے اس بات سے کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گورنر تو پاکی گورنمنٹ کا بندہ ہے نا. گورنر جو ہے یہاں پر ہم گورنر صاحب کو بہت دفعہ ہماری تو بنتی نہیں گورنر صاحب سے، اس لیے نہیں بنتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور اگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر پاکی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ صوبے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں تو فوری طور پہ گورنر کو تبدیل کر دیا جائے اور فوری طور پر وہ کام کیے جائیں جس سے جو مساق جمہوریت میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اپنے دستے مبارک سے لکھے گئی تھی. اور دیکھیں تنظیم جب پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں، جو پیپلز پارٹی کی شاہراہ ہے وہ کدھر ہے؟ کہاں ہے نعیم خان؟ کدھر ہے صفدر عباسی؟ مطلب جو بے نظیر کے انتہائی قریب ترین، جو بے نظیر کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو میڈیا کے سامنے یہ تو کھلے گا، وقت آئے گا، پتہ لگے گا. جب یہ لوگ بولیں گے تو خیر خوف آتا ہے، گورنمنٹ کا خوف ہے، پتہ نہیں کل ہمیں اٹھا لیا جائے گا، گورنمنٹ کا خوف ہوتا ہے. گورنر صاحب بسنت کے حوالے سے کہہ رہے تھے وہ بسنت منائیں گے، شروعاتی اس پہ اڑے ہوئے گا یہ پورا پاکستان میں نہیں کم ہونے دیں گے. اس کے بارے میں دیکھیے، بسنت ایک سنی تہوار ہے نا، ہندوؤں کا تہوار ہے. یہ کیسا تہوار ہے کہ جس میں اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. وہی پیسہ اگر غریب بچوں کی شادیاں کر دی جائیں، ہاسپٹل کو دیا جائے. کئی لوگ ایسے سے مردوں میں مبتلا پڑے ہیں جن کے پاس ایک پیسہ کھانے کو نہیں اور وہ بیچارے بھوکے ننگے بغیر تعلیم کے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. آیا یہ پیسہ جو اربوں روپیہ غریب مساکین لوگوں کو دیا جائے تو کئی بہتر بات نہیں ہے. پھر اس بسنت خونی تہوار میں کئی بچے اپنی ماؤں کی گود ویران کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کیسا تہوار ہے کہ جس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، جان کا بھی ضیاع ہے. اور ہمارے اسلام میں بھی ایسی کوئی تہوار کی اجازت نہیں ہے. اگر ہمارے لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے تو پھر کیوں یہ دیکھیں نا، اداروں میں تصادم اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جس وقت ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صوبے کا سرپرست ہو، آپ صوبے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہو، آپ صوبے کے حاکم ہو. جب حاکم وقت آپ کو یہ کہے کہ یہ کام نہیں کرو تو پھر نہیں کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہزادے تھے، وہ تشریف لائے تو آپ کے پاس اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خاصی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی جس میں سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے. تو جس وقت وہ شہزادے تشریف لائے تو آپ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے وہ ڈالا کرتے تھے کپڑا کالے رنگ کا جس کو آپ کالی کملی والے بھی کہتے ہیں، تو وہ چادر مبارک آپ نے اتار کے بچھائی اور اس شہزادے کے کو وہاں پہ بٹھایا. جب وہ چلے گئے صحابہ کرام آپ کی ہر بات کو بڑی غور سے اور بڑی تسلی سے سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، کیونکہ سنت بنتی تھی. تو جب آپ نے
چلے گئے تو آپ نے پوچھا جاتا ہے آپ نے کبھی سیدہ صدیق اکبر کے لیے چادر نہیں بچھائی، علی تعالیٰ کے لیے چادر نہیں بچھائی، تو یہ کیا جو شہزادہ ہے ان سے بڑا ہے، رتبے سے بڑا ہے کیا؟ مطلب کہ وہ نیک بہت ہے. تو آپ نے دو لفظوں میں ایک بات سنائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اس کو اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. تو اگر خادم اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اور ان کو وزیر پنجاب بنایا گیا ہے اور صوبے کی نگرانی ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر گورنر صاحب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کریں. جتنا بھی آپ نے بات کی کہ صوبے کی نگرانی ان کی ذمہ داری ہے، کچھ ایسی شکایات بھی کرتی ہیں دوسری جماعتیں جس طرح پاکستان طریقے انصاف ہے کہ جب ان کا کوئی لاہور میں یا کسی بھی جگہ پر جلسہ ہوتا ہے اس کے جو انہوں نے بینر لگوائے ہوتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے آرڈر رہی ہے، ان کے پاس اس چیز کے ثبوت ہے کہ وہ اتروا دی جاتے ہیں. تو یہ ایسا قطعی طور پہ پاسبل نہیں ہے، ہم اس چیز سے قطعی بلیو نہیں کر سکتے ہیں. شہباز شریف کبھی یا تو نا مقابلہ ہو، کانٹے کا مقابلہ جو چل رہا ہو، کوئی بندہ سیاست کرتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہو کہ ہم 500 ووٹ سے ہار جائیں گے، 1000 ووٹ سے، یار مقابلہ ہی نہیں ہے. 123 ہو یا 55 ہو پراپرٹی کا، کہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مقابلہ ہی نہیں ہے. کہیں مقابلہ ہو رہا ہو تو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ بڑا کانٹے دار تھا، ہم نے پوسٹر پھاڑ دیے، ہم نے یہ کر دیا. جب اس کے ایک مقابلہ ہی نہیں ہے، 100 پیسے کا اور 2 پیسے کی بات ہے تو 90 پیسے کا جو ڈفرنس ہے وہ پوسٹر پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے. ایسے موقع پر جب ایسے حالات چل رہے ہوں تو یقینی طور پہ جو غیر، جن کو آپ غیر جمہوری قوتیں ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو کہ اداروں میں تصادم کرانا چاہتی ہیں، جو کہ جماعتوں کے درمیان میں تصادم کرانا چاہتی ہیں اور کسی سیاسی جماعت کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ایسے موقع پہ آ کے نا شیر وسیم کے بارے میں کیا، شیر وسیم صاحب کا جو حالات وہاں 55 میں تھے سارا پاکستان کو پتا کہ انہوں نے وہاں پہ کتنے ووٹ دیے تھے، کیا ہوا. N123 میں وہی بات ہوئی کہ اگر 6 گھنٹے کمپین انہوں نے کی جب آدمی ہے وہ 68,000 ووٹ لے گئے. تو یار حافظ علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جماعتیں سب کروا دوں، حامد اللہ صاحب کہتے ہیں میں میری یہ سیاسی بیانات ہے، ان سے فرق نہیں پڑتا. اس طرح کچھ ایک سوال آپ کے حوالے سے بھی، آپ اپنے علاقے میں ایک آپ کا نام ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ جوتا جو آئندہ سیاست میں آپ کس طرح آئے؟ میں نے پہلے یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں نے جو آج تک دیکھا ہے اور اپنے قائدین کو سنا ہے اور ان کو ان کے بارے میں دیکھا ہے، سیاست میں ایمانداری اور سیاست میں جب تک ایمانداری رہے گی تو سیاست وہ سیاست ہے. آج تک یہ بات 100% تھی کہ جناب سیاست بے ایمانی کا نام ہے، سیاست جھوٹ کا نام ہے اور سیاسی بات ہے. مطلب سیاسی جو ورڈ آ گیا نا وہی جھوٹ سے ریلیٹڈ ہو گیا کہ جہاں کسی نے کوئی بات کرنی ہو یا سیاسی بندہ. آپ اتنا اللہ کی مہربانی سے اللہ کو سامنے رکھ کے سچے دل سے ایمانداری سے محنت کرو. جب آپ گھر بیٹھے ہوئے کامیاب انسان بن جاؤ اور آپ کے قائدین آپ کو خود زبردستی کھینچ کے آپ کو لے جائیں اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ تو پیسے دے کے ادھر کام ایسے کام نہیں کرتے. کام تو ہوا ہے کہ آپ اتنے کام اچھے کرو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کے آپ کو مقام دلواتے ہیں. تو ویسا کوئی آپ ہمارے تھرو یا یوتھ کو یا اس حکومت کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی حکومت کے لیے یہ ہے کہ ہمارے صدر پاکستان جناب آصف زاہد صاحب کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے اور محترمہ نے اپنا خون دے کے اس زمین کو رنگین کیا، اس زمین کی بہار کے لیے، اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. خدارا ان کی جان کے نذرانے کو ضائع مت کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں کہ محترمہ کا جو خون ہے اس کی قدر کر لیں اور مساق جمہوریت کے فوری طور پر عمل کیا جائے کیونکہ محترمہ کی آخری دستاویز وہی ہے جس پر انہوں نے سائن کیے تھے. اور کیا میرا قائد اگر کوئی دستاویز سے دستخط کرے اور میرا ان دستاویزات پر منوان عمل کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے. تو اس طرح آپ کی تو قائد دنیا سے جا چکی ہیں، وہ پاکستان کی ایک غیور خاتون تھی، تو کم از کم جو ان کی وصیت ہے، آخری بل ان کی ہے، وہ مساق جمہوریت ہے جو دنیا نے دیکھی ہے. تو مہربانی فرما کے اس کے عمل درآمد کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تمام معاملات جو ہے نا وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں. بہت شکریہ زبیر صاحب. ہم جو ہم نے زبیر صاحب کی باتیں سنی، جس طرح کہ آپ پروگرام بند کریں مگر ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کی اجازت ہے. اللہ حافظ.